ایک سانپ ہے بالکل پتلا دبلا سا، اس کو جب خوراک نہیں ملتی ہے تو ایک دم سیدھا یوں لکڑی کی طرح اسٹامپ جس طرح کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑا ہو جاتا بالکل، اور بڑی مدت تک کھڑا رہتا، بڑا وقت اس میں لگا دیتا، یوں ہی بالکل جیسے کوئی لکڑی گاڑی ہوئی، کوئی چڑیا کوئی پرندہ اڑتا ہوا لکڑی سمجھ کر اس پہ آ کے بیٹھ جاتا اور اس کو نگل لیتا، اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ کس نے اس کو بتایا تجھے اس طرح کھڑا رہنا ہے، تجھے خوراک بنانا ہے؟ تو یہ آیت تو چھوٹی سی۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعلیٰ سے کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 19 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ اللہ کی قدرت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور کچھ پچھلے انبیاء کا ذکر، اور پھر کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر ہے۔ سورت شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ و کلمات کے ساتھ، سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے بلند بالا رب کے نام سے تسبیح بیان کیجیے، نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں تنزیح کو۔ تنزیح کے معنی آتے ہیں اللہ کی ذات کو ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر کمی اور کوتاہی سے پاک قرار دینا، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ اور اللہ کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے اسلوب میں، اپنے اپنے لہجے اور اپنی اپنی بولی میں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور فضا میں صف بستہ مخصوص انداز سے پرندے اڑنے والی مخلوق بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر مخلوق کو اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور وہ انہی اندازوں سے اور اسی طریقے سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو یہ تسبیح بیان کرنے کے کلمات سے سورت شروع ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسبیح بہت بیان کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، یہ کلمات زیادہ سے زیادہ ورد میں، وظیفے میں رکھا کرتے تھے۔ اور یہ سورت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا جمعہ میں اور عیدین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے اسلاف بزرگان دین خاص طور پر تہجد میں اس صورت کو پڑھ کر اس کی برکتوں کو محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اہم صورتوں میں سے حضرت عقبہ ابن نافع غالباً یا ابن عامر حضرت عقبہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب سبح بسم ربک العظیم آیت اتری، اپنے عظیم عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرو، تو حضور نے فرمایا اجعلوہا فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں رکھ دو، یہ تسبیح رکوع میں بیان کرو، سبحان ربی العظیم۔ پھر جب یہ سبح اسم ربک الاعلی اتری تو حضور نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو، اس کو اپنے سجدے میں بیان کرو ان کلمات کو۔ تو سبحان ربی الاعلی سجدے میں ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ الذی خلق فسوی، اس بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔
جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی وہ اعلیٰ نمونے کی، بہترین نمونے کی، اس سے ٹھیک ٹھاک، اس سے بہترین انداز میں کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا ہے، اور اس سے بہتر شکل اس چیز کی نہیں ہو سکتی ہے۔ پہاڑ بنائے، ان کو جو شکل دی پہاڑوں کے لیے وہی بہتر تھی۔ درخت بنائے تو پہاڑوں کی طرح اتنے بلند و بالا نہیں بنائے کہ ان پر چڑھنا مشکل ہو جائے اور پھل توڑنا مشکل ہو جائے، ان سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جائے، ان کو اس انداز سے بنایا کہ اس کے پھل توڑے جا سکیں۔ اسی طرح چارہ کھانے والے جانوروں کو بنایا تو ان کو اس انداز سے بنایا کہ 4 پیر دیے تاکہ وہ جھک کے چارہ کھا سکیں، انسانوں کے طرح 2 پیر والا نہیں بنایا۔ آپ اس طرح ہر کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوق اور ہر چیز کے بارے میں جو چیز جس طرح بنائی جانی چاہیے، ان کا شیپ، ان کی شکل، ان کا انداز جس طرح ہونا چاہیے تھا اللہ نے اسی طرح بنایا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور ڈھنگ، کوئی اور طریقہ، کوئی اور رنگ انسان فطرت میں، نیچر میں، طبیعت میں چھیڑ چھاڑ کے بنانے کی کوشش کریں گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی۔ آج دنیا میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں نا بہت ساری، آپ تحقیق کیجیے، سائنسداں بھی کہتے ہیں، تجربہ کا آزاد کہتے ہیں، نیچر سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ نے جو نیچر بنایا، جس چیز کی جو طبیعت بنائی وہ بالکل اس کے موافق تھی۔ انسان کے جسم میں، باڈی میں جو عضو جہاں رکھنا ہے، جس طریقے سے رکھنا ہے، جس انداز سے رکھنا ہے وہ اسی طریقے سے رکھا، اس کے علاوہ ہو تو مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ تو الذی خلق فسوی، جس نے جو چیز بھی پیدا کی ٹھیک ٹھاک بنائی ہے۔ والذی قدر فہدی، وہ اللہ جس نے ایک اندازہ ٹھہرایا، ایک چیز طے کی، فہدا، اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، کس چیز سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اور انسانوں کی رہنمائی کی۔ آپ اندازہ لگائیے، بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، اب جب بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھوٹے بچے کو کون سکھائے تجھے کس طرح دودھ پینا ہے، کس طرح اپنے ماں کے دودھ کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے بیسٹ ٹیچر، دنیا میں جس کو سب سے بہترین ٹیچر کا ایوارڈ ملا ہو اس کو بھی لائیے، اور ابھی 1 دن 2 دن 3 دن کا بچہ بچی ہوا ہے تو اس کو سکھاؤ ماں کے تھنوں سے دودھ کس طرح پینا ہے، کس طرح حاصل کرنا ہے، وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ کون ذات ہے جس نے بچے کو بتایا کہ اپنے ہونٹوں، اپنے مسوڑوں کو دبانا ہے اور ماں کی چھاتی سے اس طرح دودھ حاصل کرنا ہے؟ تو اللہ ہی ہے، کوئی اور۔ مرغی کے بچوں کو کون بتاتا ہے کہ تیرے پناہ گاہ ماں کے پر ہے، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور ذرا بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں بھاگتے ہوئے ماں کے پروں کے نیچے چلے جاتے ہیں؟ یہ کون بتاتا ہے اس بے عقل بے شعور جانور کو؟ تو والذی قدر فہدی کا مطلب یہی ہے، جس نے ایک چیز طے کی اور پھر اس چیز کی رہنمائی کی۔ اب عجیب عجیب مثالیں لکھی علماء کرام نے، جنہوں نے سائنس پر تحقیق کی اور قرآن کی آیات کو اس پر فٹ کرنے کی، یا سائنس کو قرآن کی آیات کے مطابق یا اس پر اتارنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت مثالیں بیان کی۔ جانور، پھر جانوروں کی پیدائش، پھر ان کی تربیت، ان کا پروان چڑھنا، ایک ایک چیز اس طرح ہے کہ جب انسان اس پر غور کرتا ہے نا تو کہتا ہے والذی قدر فہدی، سبحان ربی الاعلی الذی قدر فہدی، میرا وہ بلند و بالا پروردگار، اس کی ذات عجیب ہے، اس کی شان نرالی ہے، جس نے ہر چیز کو طے کیا اور اس کی رہنمائی کی۔ آپ دیکھیے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کے شہد بنانے کا جو نظام ہے اس پر انسان کئی دنوں تک گفتگو کر سکتا ہے، کیا نظام ہے۔ شہد جب بنانے کے لیے، شہد کو حاصل کرنے کے لیے مکھی جاتی ہے تو الگ الگ رخوں پہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مکھی پہلے چلی گئی اور اس کو شہد مل گیا، کچھ ایسے پھول، ایسی چیزیں مل گئی جس سے وہ رس عرق حاصل کر سکتی ہے، تو لکھا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے اپنے پروں کو ہلاتی ہے، خاص انداز سے اپنے چہرے کو ہلاتی ہے، ایک خاص انداز سے ہلاتی ہے،
یہ ہلانا یہ پیغام بھیجنا ہے، یہ پیغام بھیجتی ہے دوسری مکھیوں کو اور ان تک پہنچ بھی جاتا ہے، اور ان مکھیوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری یہ مکھی کس سمت میں ہے، کتنی دوری پہ ہے، کہاں پہ ہے، اور اس کی آواز پہ، اس کے اس انداز سے، اشاروں پہ وہ مکھیاں اس جگہ آتی ہیں جہاں اس کو پھول ملے ہیں، پھل ملے ہیں، رس ملا ہے، اور سب رس چوس کے جاتی۔ اور یہ عجیب بات لکھی، ایک جگہ مکھی بیٹھ گئی، وہاں سے رس عرق حاصل کر لیا تو وہاں کچھ خاص میٹیریل مادہ ایسا چھڑک کے جاتی ہے کہ دوسری مکھیاں جب وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ان پر بیٹھنے اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے وہ چیز کشید کر لی گئی ہے، کھینچ لی گئی ہمارے مطلب کی چیز، وہ دوسری جگہ جاتی۔ اور پھر ان کا جو چھتا بنایا ہے آپ دیکھیے، کوئی جیومیٹری نہیں، کوئی نقشہ بنانے کی چیز نہیں، ایک خاص مخروطی انداز میں تراہا 3 شکل کا اس طرح چھتا بناتی ہیں کہ اس سے شہد نیچے نہیں گر سکتا، سردی سے، گرمی سے، ہر طرح کے نقصان دہ چیزوں سے بچانے کا سارا سامان وہ مکھیاں کرتی ہے۔ پھر یہ کہ باڈی گارڈ بھی وہاں ہے، باہر سے رس چوسنے والی مکھیاں کوئی ایسا رس تو چوس کے نہیں آ گئی جو نقصان دہ ہے، شہد کو بگاڑ دے گی، اندر خراب پیدا کر دے گی، وہ ان کو وہیں مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کوئی اندر گھس بھی گئی پکڑ کے لا کے اس کو باہر ختم کر دیا۔ سردار ہے ان کا، کمانڈر ہے، چوکیدار ہے، حفاظت کرنے والے ہیں، پورا ان کا نظام ہے انسانوں جیسا۔ یہ کون ہے جو مکھیوں کو اس طرح رہنمائی کر رہا ہے؟ اور اس شہد کے چھتے کے اندر خاص قسم کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، سائنسدانوں نے کہا 33 سینٹی گریڈ سے اوپر گرمی نہیں بڑھنی چاہیے ورنہ شہد خراب ہو جائے گا، اور اگر گرمی بڑھتی ہے تو وہ اپنا تھوک چھوڑتی ہے وہاں ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پر ہلاتی ہے تاکہ زیادہ گرمی نہ بڑھے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ کون ہے جو رہنمائی کر رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی الذی قدر فہدی۔ اسی طرح آپ دیکھیے علماء نے لکھا کنگارو جانور ہے، کنگارو آسٹریلیا میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ کنگارو کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مادہ کے، تو اس کے رحم میں وہ صرف ایک جنین ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، اور وہ ڈھانچہ بن کے اس کی جو تھیلی ہے آگی اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب جتنے مہینہ رہنا ہے وہ اسی میں تیار ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اس کے پیر وغیرہ، آنکھیں وغیرہ سب وہ تھیلی میں تیار ہوتے ہیں، اور وہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے اندر، تھنوں کے اندر دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں کنگارو کے، وہ لکھا ہے کہ 3 بچے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پیدا ہوتے ہیں، 3 بچے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تیار ہوتے ہیں۔ ماں کی تھیلی کے اندر جو تھن ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور تینوں تھنوں سے الگ الگ کوالٹی کا دودھ آتا ہے۔ جو بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کی عمر کے لحاظ سے اس میں دودھ آ رہا ہے، اس سے کم عمر کا ہے اس لحاظ سے اس میں دودھ آ رہا ہے، اور اس سے کم عمر کا ہے تیسرے تھن سے، اس کے نپل سے اس طرح کا دودھ آ رہا ہے۔ یہ کون ہے جو اندر دودھ تیار کر رہا ہے اور بچوں کی عمر کے لحاظ سے ان کی رہنمائی کر رہا ہے؟ تجھے ماں کے اس تھن سے دودھ لینا ہے، اور تیری غذا تیرے جو جسم کے عمر کے موافق ہے وہ اس میں، یہ الذی قدر فہدی ہے۔ تو اسی طرح عجیب بات ہے، مگرمچھ کا نام آتے ہی خطرناکی ذہن میں آتی ہے، جو انسان کو چبا جائے، کھا جائے، نگل جائے۔ مگرمچھ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بچے دیتی ہے 6 بچے دیتی ہے، انڈے دیتی ہے، پہلے انڈے دیتی ہے، اور اس کے انڈے ایک وہی ہے 30 درجہ حرارت کے اندر ہونے چاہیے۔ تو جہاں رہتی ہے وہاں ریت کے اندر کھڈے بناتی ہے، انڈوں کو اس کے اندر رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے خطرناک جانور کو کس نے بتایا تیرے انڈوں کی حفاظت اس طرح کرنی ہے؟ اور پھر وہ انڈے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس سے بچے چھوٹے سے چوزے اس کے کہیے وہ جو نکلتے ہیں، تو وہ ان کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھتی ہے۔ وہ مگرمچھ جو گوشت کے لیے تڑپتی ہے اور انسانوں تک کو کھا جاتی ہے، بڑے بڑے جانوروں کو نگل لیتی ہے، اس کو کس نے بتایا تیرے بچوں کو تیرے جبڑوں کے درمیان رکھنا ہے اور ان کو کھانا نہیں ہے؟ اس کی کس نے رہنمائی کی؟ الذی قدر فہدی۔ اس طرح آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں۔ ایک اور مثال کوئل کی علماء نے لکھی۔ کوئل جو ہے، کوئل جب انڈے دیتی ہے تو ایسے موسم کا چناؤ کرتی ہے جس میں دوسرے اس جیسے دوسرے پرندے بھی انڈے دیتے ہیں۔ جب وہ انڈے دیتی ہے تو خود پرورش نہیں کرتی ہے، اپنے انڈے اٹھاتی ہے، جیسے کوا اس جیسا ہے، اس طرح کی اور دوسرے پرندے اس جیسے ہیں، تو انہوں نے جو انڈے دے رکھے ہیں جہاں کہیں بھی اپنا انڈا لے جا کر وہاں رکھ دیتی، اور ایک
ایک انڈا وہاں سے گرا دیتی، خود کا اس کا انڈا گرا دیتی، اپنا انڈا وہاں رکھ دیتی. اس طرح مختلف پرندوں میں اپنے انڈے رکھ کے آ جاتی ہے اور ان کے انڈوں کو گرا دیتی ہے. کس نے یہ چالاکی سکھائی؟ اس کو کس نے یہ عقل مندی سکھائی؟ اب کچھ دنوں میں اس کے وہ انڈے تیار ہو جاتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں. تو بچے تیار ہو گئے، عجیب اللہ کی قدرت، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں ڈال لیا ان کی پرورش کرنی ہے. اگر دوسرے بچے ہوتے ہیں نا، کوے کے بچے بھی ان میں ہوتے ہیں، وہ بچے ان بچوں کو نیچے گرا دیتے. اور کوا کوئل کے بچوں کو پرورش دے رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، اور جب بچے تیار ہو جاتے ہیں تو اڑ کے چلے جاتے ہیں. ہر چیز کی ایک عجیب، میں نے خود نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک سانپ ہے بالکل پتلا دبلا سا، اس کو جب خوراک نہیں ملتی ہے تو ایک دم سیدھا یوں لکڑی کی طرح اسٹامپ جس طرح کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑا ہو جاتا بالکل، اور بڑی مدت تک کھڑا رہتا، بڑا وقت اس میں لگا دیتا، یوں ہی بالکل جیسے کوئی لکڑی گاڑی ہوئی، کوئی چڑیا کوئی پرندہ اڑتا ہوا لکڑی سمجھ کر اس پہ آ کے بیٹھ جاتا اور اس کو نگل لیتا، اپنی خوراک بنا لیتا ہے. کس نے اس کو بتایا تجھے اس طرح کھڑا رہنا ہے، تجھے خوراک بنانا ہے؟ تو یہ آیت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کی تفسیر کریں تو بہت، قرآن کی تفسیر یہی ہوتی ہے. الذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کو طے کیا، اس کی رہنمائی کی. والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، اور وہ ذات جس نے گھاس پیدا کی، چلنے کی چیزیں پیدا کی اور پھر اس کو سیاہ چارہ بنا دیا. گھاس پیدا ہوتی ہے، ہری ہوتی ہے، بہت عمدہ لگتی ہے، پھر اس پر کئی مرحلے گزرتے ہیں، پھر وہ خشک ہوتی ہے، پھر خشک ہونے کے بعد پاؤں میں آ جاتی ہے، اور ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے بالکل کالی کالی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اشارہ کر دیا اے انسان تجھے بھی ان مرحلوں سے گزرنا ہے. بچپن ہے، جوانی ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر ریزہ ہونا ہے، چور چور ہو جانا ہے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم تمہیں پڑھائیں گے اور پھر تم نہیں بھولو گے مگر جو اللہ چاہے. اللہ کے نبی جب وحی اترتی تھی تو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. بخاری شریف میں بالکل کتاب الوحی میں شروع میں وہ روایات آئی، اس لیے پڑھتے تھے یاد ہو جائے، بھول نہ جاؤں. کسی کو کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، کوئی دعا بتا دی جائے ابھی، تو اس کو فوراً پڑھنے کی کوشش کرتا، یاد رکھنے کی کوشش کرتا کہ بھول نہ جاؤں. تو وہی اترتی تھی، اللہ کے نبی کا وہی انداز ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے تسلی دی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی اب جلد بازی نہ کریں، وہی پوری ہو جانے دیں، اس کے بعد پڑھنا ہو تو پڑھا کریں. اور ابھی ہم 29ویں پارے میں بھی پڑھے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اے نبی لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی جلدی زبان نہ چلائیں تاکہ اس کو جلدی محفوظ کر لیں. اس کی حفاظت کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کی تفسیر کی حفاظت کرنا، یہ سب ہمارے ذمے ہیں. تو یہاں بھی یہی کہا گیا آپ جلد بازی نہ کریں، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور پھر آپ کبھی بھول نہ پائیں گے. اسی لیے قرآن کے سب سے پہلے حافظ جو بغیر محنت مشقت کے حافظ بنے ہیں وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے. حافظ بننا مشکل کام ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن بغیر محنت مشقت کے آسانی کے ساتھ جو حافظ بنے وہ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آپ مشقت نہ اٹھائیں، ہم محفوظ کر دیں گے آپ کے سینے میں. پھر نہ صرف اللہ کے نبی کے سینے میں محفوظ کیا بلکہ کروڑوں حافظوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا، اور اس انداز سے محفوظ کیا کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس انداز سے بھی کسی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں. کون سی سورت کس پارے میں کس جگہ سے کون سی آیت سے شروع ہو رہی ہے، کس سورت میں پہلے صفحے میں کون سی آیت آئی ہے، کون سا کلمہ آیا ہے، اور آخری کلمہ کون سا ہے. ایسے ایسے حافظ ہیں بتانے والے، کمپیوٹر حافظ جسے کہیے، عجیب و غریب طریقے سے حفظ کیے ہوئے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے جو کسی دوسری کتاب کا نہیں ہے. ایسے ایسے ممالک جہاں عیسائی زیادہ ہیں، یہودی زیادہ ہیں، وہاں ان کو خود ان کی کتابوں کے حافظ نہیں ملیں گے لیکن قرآن کے حافظ مل جائیں گے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. مگر جو اللہ چاہے، اللہ کسی آیت کو منسوخ کرنا چاہے، کینسل کرنا چاہے، وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ کے سینے میں سب چیزیں محفوظ ہو جائے گی. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اس لیے کہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے، کوئی آیت نہ چھوٹ پائے گی نہ بھول پائے گی. وہ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، بلند چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی کو آسان کر دیں گے. ایک یہ مطلب، ہم آپ کے لیے شریعت پر چلنا آسان کر دیں گے، ہم آپ کے لیے قرآن کو آسان کر دیں گے. یہ سب مرادیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ،
ہم آپ کے لیے شریعت کو دین کو آسان کر دیں گے۔ جو دین پر چلنا چاہے، جو شریعت پر چلنا چاہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دین بھی آسان ہے، شریعت بھی آسان ہے، چلنا چاہے اس کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ جن کا مزاج نہیں ہے، ان کو شریعت بھی مشکل لگتی ہے، دین کے احکام بھی مشکل لگتے ہیں۔ حالانکہ قانون اور اصول کا پابند رہنا، جو اپنا مزاج بنا لے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں لگتا ہے۔ ہر ملک کے قانون ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ کے قانون ہوتے ہیں، کمانے کے قانون ہوتے ہیں، خرچ کرنے کے قانون ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے ٹیکس کے قانون ہوتے ہیں، سب بن رہے ہیں، سب اس کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور جو چل رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ لیکن جو آوارہ مزاج ہیں، آزاد مزاج ہیں، ان کے لیے وہ اصول مشکل ہوتے ہیں۔ شریعت کا معاملہ بھی یہی ہے، شریعت پر جتنا آدمی چلے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، نہ چلنا چاہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ وہ کہے گا بھائی کمانے میں اتنے سخت اصول ہیں شریعت اسلامی کے، خرچ کرنے کے اتنے سخت مشکل اصول ہیں، اور فلاں فلاں اصول ہیں، اور پھر وہ جکڑ بندیوں میں مشغول ہو جائے گا اور زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے شریعت سے ہٹ کر جتنے کام کرتے چلے جائیں گے نا، پھر ریت میں، پھر رواج میں، پھر کلچر میں، پھر خاندان کے رسم و رواج میں ایسے بند جائیں گے کہ ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جو شریعت پر چلنا چاہے وہ کہے گا بھائی میں تو شریعت کے مطابق ہر کام کروں گا، اس کے لیے پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، اور اللہ آسانی کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ۔ اے نبی، اگر نصیحت نفع پہنچائے تو آپ نصیحت کیجئے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، علماء نے لکھا مفسرین نے، کہ نصیحت ان کو کرنی چاہیے جو نصیحت کے طالب ہوں، جن سے کچھ فائدہ ہو، یعنی نصیحت کا وہ فائدہ اٹھائیں، وہ آپ کہیں تو وہ اس پر چلیں، اس پر عمل کریں۔ ایک یہ مطلب ہے۔ آپ اپنی نصیحت ایسی جگہ ضائع نہ کیجئے جہاں اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ، ذکر ان نفعت الذکرى، آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، یعنی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، وہ کر دیجئے، آگے اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کے ذمے کھول کے بیان کر دینا ہے، نصیحت کر دینا ہے، سمجھا دینا ہے، باقی منوانا، دل میں اتار دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت رکھتا ہے، وہ تو نصیحت حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے دور رہے گا وہ بدبخت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں جلے گا۔ جہنم کی آگ مراد ہے، اس دنیا کی آگ تو ہلکی آگ ہے، دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا، 70 گنا بڑھ کر جہنم کی آگ ہے، جس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 1000 سال جلایا تو اس کا کلر جو ہے نا وہ سفید ہوا، پھر جلایا تو اس کا کلر سرخ ہوا، پھر جلایا اتنی مدت تو ایک دم کالا ہو گیا، گھپ اندھیرے جیسا، اور وہ بہت خطرناک ہے۔ تو وہ آگ تو بڑی ہوئی ہے، اس میں وہ جلے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی، نہ وہ زندگی، نہ موت نہ زندگی۔ موت اس لیے نہیں کہ موت کو خود موت آ جائے گی، ورنہ انسان تو جہنمی انسان تو یہ چاہے گا موت آ جائے، ساری پریشانیوں سے چھٹکارا۔ دنیا میں بھی مرتبہ انسان پریشان ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے خودکشی کر لوں، مر جاؤں، ان پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اس لیے جہنم میں تو وہ بھی نہیں، نہ خودکشی نہ موت، مرنا ہے نہیں، اور نہ زندگی۔ زندگی نہیں کہ کیا مطلب؟ بھائی زندگی تو اصل وہی ہے جس میں سکون ہو، راحت ہو، ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، اصل تو وہ زندگی ہے۔ اب وہاں زندگی تو ہوگی لیکن زندگی کا لطف جو ہوگا وہ بالکل نہیں ہوگا، پریشانی ہی پریشانی، تو اس کو زندگی تھوڑی کہتے ہیں۔ اس لیے کہا اس آگ میں نہ موت آئے گی اور نہ کوئی زندگی کا مزہ ہوگا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کر لی۔ پاکی حاصل کر لی کس سے؟ شرک سے، کفر سے، معاصی سے، گناہوں سے، غلط سوچ سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے مال کو پاک کر لیا، اپنے جسم کو پاک کر لیا، اپنی فکر کو، سوچ کو پاک کر لیا، ہر طرح کی پاکی حاصل کر لی، اور اپنے رب کا نام لیا، رب کا تذکرہ کیا، سبحان اللہ، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اللہ کی قدرت کو بیان کرے، یہ رب کا نام لینا ہے۔ اس لیے کہ
رب کا نام لینا رب سے محبت اور تعلق کا اشارہ ہے اور اس کی علامت و نشانی ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ بھی خوب کرتا ہے. تو رب کا نام لیا، فصلا، اور پھر نماز پڑھی. نماز میں تو سب رب کا نام ہی لیتے ہیں. ذکر، اذکار، تلاوت، جتنی بھی چیزیں، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر دعائیں ہیں، وہ سب رب کا نام اور رب کا تذکرہ ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. کامیابی تو یہ ہے اللہ کا نام لو، آخرت کو ترجیح دو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، من احب دنیا اضر بآخرتہ، جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا. اور دنیا کی محبت دیکھیے، ایسی محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اور شریعت کے احکام کو پورا کرنے میں آڑے آ جائے، ایسی محبت مراد ہے. ورنہ تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی تو پھر ہم کمائیں گے کیسے، بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے؟ اس محبت سے انکار نہیں ہے. ایسی محبت جو شریعت کے عمل کرنے میں آڑے آ جائے. تو جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا آخرت کا نقصان کرے گا. ومن احب آخرتہ، جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا. دنیا کا نقصان کس طرح؟ حرام کمائی کا بہت بڑا ذریعہ مل رہا ہے، کہے گا نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا. بہت لذت، کچھ فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے کہ نہیں میں تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، یہ دنیا کی لذتوں کا نقصان کرے گا. اور آگے فرمایا، آثروا ما یبقی علی ما یفنا، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو اس پر جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی. اب آخر میں کہہ رہے ہیں یہ جو باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں اس میں نقل ہوئی، بیان کی گئی، یہ سب باتیں پہلے صحیفوں میں ہے. نبیوں کو جو صحیفے عطا کیے گئے، کتابیں عطا کی گئی، ان میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات کے صحیفوں میں یہ سب باتیں ہیں. حضرت غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا نبی اللہ نے جو کتابیں اتاری ہے وہ کل کتنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا 140 کتابیں ہیں. پھر فرمایا ان میں سے 10 صحیفے آدم پر اترے ہیں، 50 صحیفے حضرت شیس پر اترے ہیں، 30 صحیفے ادریس پر اترے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے اترے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے اترے ہیں. تو پھر حضرت ابو ذر نے کہا جو ابراہیم پر صحیفے اترے تھے ان میں کیا باتیں تھیں؟ حضور نے فرمایا کانت امثالا کلھا، ان میں مثالیں تھیں، مثالیں دے دے کے سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ نے. پھر حضور نے بتایا کس طرح کی مثالیں، کہا اس طرح کی باتیں تھیں، ایھا الملک المتسلط المغرور، اے جابر، اے کبر تکبر غرور میں مبتلا بادشاہ، انی لم ابعثک لتجمع الدنیا، میں نے تجھے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، بادشاہ اس لیے نہیں بنا کہ تم دنیا جمع کرو، ولکنی بعثتک، میں نے تجھے اس لیے بادشاہ بنایا اور بھیجا ہے کہ لترد عنی دعوت المظلوم، تاکہ مظلوم کی آہ مجھ تک پہنچنے سے تو روک دے، تو خود اس کی داد رسی کر اس کے کام آ جا، مجھ تک مظلوم کی آہ پہنچنے سے روک دے. فإنی لا اردھا ولو من فم کافر، کیونکہ میں مظلوم کی آہ کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا ہوں، اگرچہ کسی کافر مظلوم کی کیوں آہ کیوں نہ ہو اس کی بھی سنتا ہوں. اس طرح کی باتیں تھیں. پھر کہا اس میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ 3 گھڑیاں ہیں، آدم کے بیٹے کو اپنا وقت 3 گھڑیوں میں تقسیم کر لینا چاہیے. ایک گھڑی وہ جس میں رب سے وہ مناجات کرے، باتیں کرے، دوسرا وقت وہ جس میں اپنا محاسبہ کرے، میں کیا صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں، اور تیسرا کہا دنیا کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس میں فکر کرے. یہ 3 وقت اس کے لیے تقسیم ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کا خیال رکھے، تزود للمعاد، آخرت کا توشہ تیار کرے، مرمت للمعاش، معاش دنیا کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے بھی وقت نکالے، اور ولذت فی غیر محرم، لذت دنیا کی لذتیں بھی حاصل کرے لیکن غلط طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے نہیں. تو اس طرح کی باتیں تھیں. پھر انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ حضور نے فرمایا عبرن کلھا، عبرت کی باتیں تھیں، درس کی، نصیحت کی باتیں تھیں. پھر حضور نے مثال دے کے بتایا کہ عجبت لمن ایقن بالموت، اس میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے موت کا یقین ہے، کیف یفرح، وہ دنیا میں خوش کیسے ہوتا ہے. وعجبت لمن ایقن بالقدر کیف ینصب، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر
یقین رکھتا ہے پھر وہ محنتیں کیوں کرتا ہے، مشقتیں کیوں اٹھاتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وَعَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے تقلبات، دنیا کے انقلابات دیکھتا ہے، کبھی کوئی غریب ہو رہا ہے، کبھی مالدار ہو رہا ہے، کرسی والے کو نیچے پھینکا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ کرسی پہ آ رہا ہے، حالات دنیا کے الٹ پھیر کو دیکھتا ہے اور پھر بھی دنیا پر مطمئن ہے، ایسا سمجھتا ہے یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہے گی۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ هُوَ لَا يَعْمَلُ، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے یقین ہے کہ کل حساب کتاب سارے دینا ہے، پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا۔ اس طرح کی باتیں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں تھی۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ان باتوں میں سے کچھ باتیں ہمارے قرآن میں بھی ہیں؟ تو حضور نے کہا یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، وہ باتیں وہ نصیحتیں قرآن میں یہاں نقل کی گئی ہیں۔ تو فرمایا یہ پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تمام باتوں اور ہدایات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔